غازہ کے معصوم، لاچار اور بے بس ماں باپ، بے آسرا بیواؤں، سہاگنوں، نومولود بچوں، خاص طور پر وہ معصوم جن کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے پہلے موت کا پروانہ جاری ہوا، اور زخموں میں چور نوجوانوں مگر بلند حوصلے اور پختہ ایمان کے مالک فلسطین کے باسیوں سے مخاطب ہوں کہ پاکستان سے ان کی بہن انہیں عقیدت بھرا سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میری بہن بھائیوں، جس طرح آپ بے بس ہو کے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مریضوں کے علاج کے لیے ادویات نہیں، میتوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں، ایسے ہی میرے پاس آپ کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے زبان نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، اور وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، وہ طاقت نہیں کہ عالمی استعماری قوتوں کے دروبام ہلا سکے، ہاں مگر آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے، جذبہ بلالی ہے اور روح ہلالی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آہ ہے جو اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، آسمان کا سینہ چیر سکتی ہے، اوج ثریا کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے عرش معلیٰ پر دستک دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دنیا میں موجود 2 ارب مسلمان چند ملین یہودیوں کا محاصرہ نہیں کر سکتے، باطل کی قوت کو ایمانی جذبے سے پچھاڑ نہیں سکتے، اور ان اربوں کی گنتی میں نہ وہ 313 میسر ہیں اور نہ ہی وہ 72 کا قافلہ سپر جو باطل سے محض ٹکرایا ہی نہیں، سچ کا علم بھی ہمیشہ کے لیے بلند کر گیا۔ تمہاری آہ یہ بھی شکوہ کر سکتی ہے کہ اب مسلمان ماؤں نے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جنم دینا چھوڑ دیے ہیں، یہاں خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکنے والے ولی بھی ناپید ہیں، اور سیف اللہ کے نام کی نسبت رکھنے والے جنگجو بھی میسر نہیں، تو اے اللہ ابابیلوں کا کوئی جھنڈ عطا فرما، کوئی تیز ہوا یا آندھی بھیج، یا پھر کوئی ایسا طوفان جو صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ تمہاری آہو بکا 2 ارب مسلمان کے دل نہیں دھڑکا سکتی، ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق نہیں بلند کر سکتی، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو نہیں جھنجھوڑ سکتی، UN، OIC اور یورپی یونین جیسی طاقتوں کا ضمیر نہیں جگا سکتی، مگر یہ عرش معلیٰ کو ہلا سکتی ہے، اللہ کے جلال اور غیظ و غضب کو جلا بخش سکتی ہے، اور جبار و قہار کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے، آسمان سے آگ برسوا سکتی ہے، پتھروں کی بارش بھی کروا سکتی ہے، اور برف کے گولے بھی گروا سکتی ہے۔ فلسطین کے بے بس و مجبور و محقور باسیوں، تمہاری داد رسی کو دنیا سے نہیں کوئی آنے والا، تمہارے زخموں کی مرہم پٹی بھی کوئی نہیں کرنے والا، پیاس اور بھوک سے بلکتے تڑپتے بچوں کو کوئی نہیں نوالا دینے والا، تمہاری میتوں پر کوئی کفن بھی نہیں ڈالنے والا، تمہارے اسکول، اسپتال اور پناہ گاہوں کو بھی دنیا کا کوئی معتبر نہیں محفوظ بنانے والا، غرض اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تمہارا رکھوالا، کیونکہ اس دنیا کے ٹھیکے داروں کو ڈالر کی بھوک ہے، بارود کے کاروبار کی فکر ہے، عالمی مراسم اور دنیا میں اپنے وقار کی فکر ہے، سپر پاور کے اتحادی ہونے اور ان سے دوستیاں نبھانے کی پرواہ ہے، اور محض اپنی جان کی فکر ہے۔ اے فلسطین کے باسیوں، ہم نے اپنے ایوانوں میں مذمتی قراردادیں پیش کر دی ہیں، عالمی اداروں میں بھی زبردست احتجاج کیا ہے، ریکارڈ ملین مارچ کیے ہیں، سیو غازہ، نو وار اور فری پیلسٹائن کے نعرے بھی بلند کیے ہیں، اور یہی وہ سب کچھ ہے جس کے لیے ہمارے آقا ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ وہ استعماری طاقتیں جن کی ہم کٹ پتلیاں ہیں، اس سے آگے کچھ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہماری آنکھیں ڈالر کو ترستی ہیں اور ہمارے دل امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے ویزے کے لیے دھڑکتے ہیں، اور ہم عالمی پابندیوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک جانب IMF نے ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں تو دوسری جانب یورپی یونین میں GSP+ کا سٹیٹس ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے ہے، تو سب سے بڑھ کر کے فیٹف کا ہتھوڑا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ ادھر ہم نے اپنے آقاؤں کی ذرا حکم عدولی کی اور ادھر عالمی پابندیوں کے نام پر ہمارا بھرکس نکال دیا جائے گا۔
ہمیں ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا, ہمیں اچھوت قرار دے دیا جائے گا اور دنیا ہمارا بوائکٹ کر دے گی, کیونکہ ہمارے جسم پر قید ہے, جذبات پہ زنجیریں ہیں, فکر محبوس ہے, گفتار پہ تعزیریں ہیں, اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. اے فلسطین کے باسیوں, آج ہماری حالت افریقہ میں معصوم بچے کے فوٹو اتارنے والے کیمرامین کیون کارٹر جیسی ہے, کہ جس نے موت کا شکار ہوتے اس بچے کی محض تصویر بنانے کا انتظار کیا اور اس کے لیے گدھ کو اس کا جسم نوچنے دیا. مگر میرا سر شرم سے جھکا جاتا ہے کہ اس فوٹوگرافر نے غیرت کھا کر بعد ازاں خودکشی کر لی تھی, مگر ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹانگوں اور چونچ والے گدھ ہمارے معصوموں کا جسم نوچ رہے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے, اور ہم ان گدھوں کو وہاں سے ہٹانے اور تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ گدھ تمہارے اسپتالوں پر بارود برسا رہے ہیں, یہ اسکولوں پر میزائل داغ کر انہیں کھنڈرات بنا رہے ہیں, اور یہ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کر کے تمہاری نسل پر زمین تنگ کر رہے ہیں. یہ تمہیں فلسطین سے نکل جانے کے لیے زبردستی مجبور کر رہے ہیں, اور اگر تم اپنے وطن میں رہو گے تو یہ ایٹم بم یا فاسفورس برسا کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. ہم ان کے ارادے بھانپ رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹینک ہے, میزائل ہیں, راکٹ ہیں, بم ہیں اور بارود بھی ہے, مگر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ باطل سے ٹکرا جائے. کبھی ہم میں بھی ایسے لیڈر تھے جنہوں نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے, بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے. آج نہ دریا ہے ہماری راہ میں حائل, نہ سمندر, نہ صحرا, نہ گھوڑے چاہیے, نہ زرہ چاہیے اور نہ ہی تلواریں. آج بس جذبہ ایمانی چاہیے, مگر اے غازہ کے باسیوں, جذبہ ہمارے پاس نہیں, وہ ایمانی قوت نہیں, وہ نعرہ تکبیر کی انرجی ہم میں نہیں, اور ایمان کی ایسی طاقت سے بھی شاید ہم محروم ہیں جو آپ کے روم روم میں بھری ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ بے زور ہیں, الہات سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. اے غزہ کے باسیوں, میرا دل رنجور ہے, میرا دماغ شل ہے اور میری زبان گنگ ہے. میں الفاظ تو ادا کر رہی ہوں, مگر میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر ہوں جب میں فقط دل میں برا مان سکتی ہوں, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھی فقط اشک بہا سکتی ہوں, اللہ کے حضور گڑگڑا سکتی ہوں, سجدوں میں آنسو بہا سکتی ہوں, رب کی بارگاہ میں التجا کر سکتی ہوں. اس سے بڑھ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں, میرے خیالات پر پابندیاں ہیں اور میری سوچوں پر پہرے ہیں. اے غزہ کے باسیوں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے خفا نہ ہوئیے گا. بے شک ہم آپ کے گناہ گار ہیں, کیونکہ آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں, مگر ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا. ہماری آپ کا مدد نہ کرنا آپ اپنی آزمائش سمجھ لیجئے گا, ٹھیک ویسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے, اس لیے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجئے گا اور اللہ سے ہماری شکایت بھی نہ کیجئے گا. آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی, دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی. خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے, بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے, کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایوا بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج اس تمہاری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے,
اپنے اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔